السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز تراویح کے بارے میں۔ نماز تراویح کیا ہوتی ہے، کب پڑھنی چاہیے، اس کی کتنی رکعات ہوتی ہیں، آیا نماز تراویح ہم پر فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، اور اگر کوئی شخص نماز تراویح ادا نہیں کرتا تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ چلتے ہیں جی، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ نماز تراویح کیا ہے؟ تو نماز تراویح رمضان المبارک کے مہینے میں نماز عشاء کے ساتھ ملا کر ایک نماز ادا کی جاتی ہے جو کہ 20 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ دو کر کے اس کی رکعات ادا کی جاتی ہیں، مطلب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا جاتا ہے، اسی طرح 2 کر کے ٹوٹل 10 بار سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس طرح ہماری 20 رکعات ادا ہو جاتی ہیں۔ نماز تراویح پڑھنے کے لیے پہلے عشاء کی نماز میں سے 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اور ہر تراویح کی رکعت میں تھوڑی سی قرأت کی جاتی ہے، قرآن پاک میں اس کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد 3 رکعت نماز وتر ادا کی جاتی ہے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح ہماری عشاء کی نماز تراویح کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ نماز تراویح فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ وہ کام ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں معمول کے ساتھ کیا ہے، اور بہت ہی مائنر ہوا ہے کہ آپ نے وہ کام چھوڑا ہو اپنی زندگی میں، اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اس کا چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، اس کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ تراویح کی ٹوٹل رکعات کتنی ہیں؟ اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ چند لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 8 رکعات ہیں، کچھ لوگوں میں مشہور ہے 12 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 20 ہوتی ہیں، کچھ لوگ 23 بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی 20 رکعت نماز تراویح ہی ادا کی جاتی رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عن ابن عباس ان النبی کان یصلی فی رمضان ب20 رکعۃ فی غیر الجماعۃ والوتر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں بغیر جماعت کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے اور پھر وتر ادا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور بعد میں بھی خلفائے راشدین کے دور میں بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی تھی۔ اس حدیث سے ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حقیقتاً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں نماز تراویح باجماعت ادا نہیں کی جاتی تھی۔ یہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز تراویح کی جماعت ادا ہونے لگی ہے، پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے سب اپنے انڈیویجول الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جماعت اس لیے ادا نہیں کی کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ گروپ کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ کیوں نہ یہ سب اکٹھے پڑھ لیں، اس طرح الگ الگ بھی نہ ہوں اور ایک خوبصورت سما بھی لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو حکم دیا اور ان سب کو حضرت امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس کی باجماعت نماز کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے نماز تراویح الگ الگ ادا کی جاتی تھی۔ ایک اور مسکنسیپشن ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص نماز تراویح ادا نہیں کرتا تو وہ روزہ نہ رکھے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ روزہ رکھنے کے لیے نماز تراویح کو فرض سمجھتے ہیں کہ اگر نماز تراویح ادا کریں گے تو روزہ رکھیں گے، اگر نماز تراویح چھوڑ دیں گے تو روزہ بھی چھوڑ دیں گے۔ تو حقیقت سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ فرض عبادت ہے، اور جو نماز تراویح ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے چھوٹ بھی گئی ہے تو روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، روزہ فرض ہے، وہ کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فرض اور سنت موقدہ کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے، کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے
روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اگر اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ نماز تراویح ادا کرے تو وہ ضرور ادا کرے نماز تراویح. جو چیز آپ کو مل رہی ہے اس کو اویل کریں. رمضان مبارک ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے اور اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے. اگلے رمضان کی تو کسی کو خبر نہیں کہ نصیب میں بھی ہے یا نہیں ہے. تو جو وقت آپ کو ملا ہے، جو ٹائم آپ کو ملا ہے، جو تھوڑا سا وقت آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے نکالتے ہیں، اس کو عبادت میں ضرور وقف کریں اور ضروری اپنے فرائض پہ فوکس کریں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے ادا ہونے چاہیے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. بالخصوص میں ساری خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان میں طرح طرح کے پکوان دسترخوان پہ لگانا فرض نہیں کیا گیا خواتین پر. جو کام فرض ہیں ان کو فرائض سمجھ کر ادا کریں. آپ کے جو فرائض ہیں، جو آپ کا ایک نامہ اعمال ہے، وہ ہم نے اینڈ میں جا کے جو دکھانا ہے. ہم نے ساری زندگی دنیا میں نہیں گزارنی، ہم نے اس دنیا میں تو 4 دن کی زندگی کاٹنی ہے. اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ تیاری کریں. تو ہر وقت کچن اور کھانا پینا اس سے نکل کے کچھ اور بھی اپنے لیے کریں. صدقہ جاریہ کے کچھ کام کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی عبادات اچھی طرح سے کریں اور اس پہ فوکس کریں کہ آپ کے جو فرائض ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے ادا ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو. رمضان کے لیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کچن میں کتنا وقت لگانا ہے، گھر کے کاموں میں کتنا وقت لگانا ہے، بچوں کو کتنا وقت لگانا ہے، اور اپنی عبادت کے لیے ایک پراپر ایک ٹائم ٹیبل بنا کے اس کے اکارڈنگ اپنی عبادت ضرور کریں. قرآن پاک کوشش کریں کم سے کم 2 ختم کریں، نہیں تو منیمم 1 تو ضرور ختم کریں. اور فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. 5 وقت کی نماز کے ساتھ چلتے پھرتے تسبیح پڑھیں. کچن میں کام کرتے ہوئے تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. قرآن پاک تو ایک پراپر بیٹھ کے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. جو زبانی آپ کو جو بھی آتا ہے، استغفار آتا ہے، درود شریف آتا ہے، جو آتا ہے اس کا ورد کریں. اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس چیز کو کیش کرنے کی کوشش کریں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں. پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.